40 تا 45 ہزار کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتے ہیں، مسلمان نکالتے ہیں اس وقت. کوئی معمولی رقم نہیں ہے. 40 تا 45 ہزار کروڑ روپے مسلمان ہندوستان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. صرف حیدرآباد میں 200 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتا ہے. صرف حیدرآباد شہر میں 200 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتا ہے. اگر ہم زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کریں، ایک یونٹی قائم کریں، زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا بیڑا اٹھائیں، سارے جماعتیں مل کر ایک زکوٰۃ جمع کرنے کا ایک ادارہ بنائیں اور یہ پورے زکوٰۃ کو مال کو جمع کریں، تو یہاں ہم لوگ کتنے لوگوں کو 80,000 لوگوں کو 50,000 ہزار روپے سے ہم ان کو لون دے سکتے ہیں، یا ان کو 50,000 ہزار روپے فری دے سکتے ہیں. یعنی ہر سال آپ کو 80,000 افراد کو 50,000 روپے سے آپ ان کو پیسے دے سکیں گے کہ وہ کاروبار کرے، بزنس کرے، کچھ بھی کرے. لیکن یہ 80,000 افراد آئندہ سال آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یعنی جتنے بھی غریب مسلمان ہیں ان میں سے ہر سال 80,000 افراد غریبوں کے لسٹ میں سے نکل جائیں گے. یہ بہت بڑا کام ہے. امت مسلمہ کے بزرگوں کو، بڑوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، مختلف جماعتوں کو مل کر اگر یہ کام کریں گے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر وہ غربت ہی ختم ہو جائے گی. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسی نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی. بس یوں رمضان کے روزے ہم شروع کیے، اب ختم ہونے کو ہے. اور خاص طور سے میں اور آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کہ امت مسلمہ، خاص طور سے ہم لوگ مسلمان رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم لوگ. اور یہ عام ہے، ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے اور زکوٰۃ بھی اسی مہینے کے اندر نکالتے ہیں. جو اصول اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا گیا کہ سال ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاگو ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ وقت ہو جانے کے باوجود بھی ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا، اور رمضان ہی میں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ دے گا اور ثواب دے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے کہ زکوٰۃ کا جو دینے کا معاملہ ہے وہ روٹین ہونا چاہیے. کوئی جنوری میں دے رہا ہے تو کوئی فروری میں، کوئی مارچ میں دے رہا ہے. اس طرح سال بھر 12 مہینے کے اندر بھی وہ روٹیٹ ہوتے رہتا ہے، جس کے نتیجے میں جو غریب، مفلس، جو بھی مجبور انسان ہوتے ہیں ان کو معقول معاوضہ ملتے رہتا ہے. اب ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے اور یہ کہیں گے بھئی رمضان آنے دو، زکوٰۃ اس وقت دیا جائے گا. ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی بیمار پڑا ہے، ایک آدمی کو ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اکثر کہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اسی مہینے کے اندر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ثواب زیادہ ملتا. یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے اسلام کا. تو آج ہم رمضان کے آخری دور کے اندر ہے اور زکوٰۃ نکالنے میں لوگ اس سلسلے میں پہل بھی کرتے ہیں. اسی لیے مناسبت سے آج آپ کے سامنے یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے اندر کیا مسلمانوں کو متنبع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے، پھر کیا اس کے کیا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لو اور لے کر انہیں پاک کر دو کہا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، زکوٰۃ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ زکوٰۃ لوگوں سے حکومت
حاصل کرتا ہے اور اس کے حساب کتاب بھی حکومت لے کر ہی اس سے زکوٰۃ میں جتنے پیسے حکومت کو بنتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں اور غور کرے، ہم نماز بڑے پابندی سے پڑھتے ہیں، روزہ بڑے پابندی سے 30 روزے رکھتے ہیں، اور آپ پر حج فرض ہو گیا تو حج کے لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں اور خیر و خیرات کرتے ہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، مال کا معاملہ آتا ہے، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہاں ہم کنجوسی اختیار کرتے ہیں، اور ہماری جو مال ہے اس میں سے حساب کتاب کر کے جتنا بھی زکوٰۃ نکلتا ہے 2.5% کے حساب سے، اس زکوٰۃ کو نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو پیش کر رہے تھے، تو غالباً 3 ہجری میں زکوٰۃ کو لاگو کیا گیا، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور اسلام کا ستون بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا گیا کہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کی ہے اور صفائی کے ہے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے نکالنے سے زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح آدمی کا مال اور اس مال کے ساتھ خود آدمی کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر بڑی ہمت ہوتی ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا ہے، اور جو مال اس کے پاس جمع ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کا ذکر 30 مرتبہ کیا، 1-2 مرتبہ نہیں۔ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر کہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو۔ 27 مرتبہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ملا کر لوگوں کو متنبہ کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 8 مقامات مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور 22 مقامات مدنی کے صورتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر 12 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اور ان کے اصولے کے لیے تمام عرب کے اندر مینیجرز کو بھیجے کہ جا کر وہ زکوٰۃ اصول کرے۔ تو 9 ہجری میں اس کے قوانین نافذ ہوئے، اور یہ زکوٰۃ کے مال کن کن مدات پہ خرچ کرنا چاہیے یہ بھی آگے آئے گا سورہ توبہ کے اندر، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں بھی تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ نمبر 1، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 4، یہاں چاندی اور سونے کا ذکر ہے۔ پھر دوسری آیت سورہ انعام کی 140 پر 1، کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھلیں اور اس کا حق ادا کرو کٹنے کے دن۔ 2 چیزیں ہو گئے۔ اب تیسری چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 260 پر 7، اے ایمان والو جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 3 آئٹمز آگے۔ نمبر 4، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہے، اور جو چیزیں زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے ان میں سے خرچ کرو۔ تو قرآن کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان 4 چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے مال سے نوازا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے مال گنجے سانپ کی شکل کے اندر آئے گا، اور جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے کا توق ہوگا اور اس کے جبڑے پکڑ پکڑ کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، اور میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
تو جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا حشر یہ ہوگا، اس مال کی محبت میں دنیا کے اندر زندگی گزارتا تھا، حق اور ناحق، دھوکہ، جو بھی چاہے اس کو تو مال چاہیے، مال چاہیے، اس طرح مال جمع کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو یہ سارا مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سانپ بنا دے گا اور اس گلے کا توق بنے گا، اور وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا، ڈستے رہے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، تو نے مجھے جمع کر کے رکھا ہے۔ ایسے عذاب سے جو مالدار ہیں ان کو بچنا چاہیے۔ ایک بات بتاتے ہوئے آگے بڑھو، زکوٰۃ کا ہم لوگ بہت ہی تذکرہ کرتے ہیں، بہت سے بیانات وغیرہ بھی سنتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے حبیب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ نکالنے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے، آپ کے پاس کبھی بھی مال جمع نہیں ہوا تھا، اور آپ اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ ہی ادا نہیں کیا۔ پھر آگے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو ہیٹوں کی شکل میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، لال کیا جائے گا، پھر اس سے اس کے بازو اور پیشانی اور پیٹھ کو اسے ہیٹ سے، سونے کی ہیٹ سے، وہ گرم سے اس کو تاپا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو مال اور دولت کے سلسلے میں قرآن کے اندر بہت ہی اللہ کی طرف سے بہت ہی متنبہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالے، مال کو جمانے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کی تاکید ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہو، اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بھی ہے اور وہ بینا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مد بتا دی ہے کہ وہاں کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 فقیروں کے اندر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد مسکینوں میں خرچ کرنا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین میں خرچ کرنا، پھر اس کے بعد تالیف القلوب، یعنی جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اسلام سے محبت کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے، اسلام سے محبت کرے۔ پھر گردنیں چھڑانے کے اندر کہ کوئی سزا ہو گیا ہے، اس کے گردنیں چھڑانے میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس دور کے اندر غلاموں کا دور تھا تو غلام کو چھڑانے کے لیے بھی یہ پیسے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر قرض داروں کی مدد، قرض دار چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے میں، جہاد کے اندر نکلنے میں، جہاد کے سامان خریدنے میں، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے کام میں، کتابیں چھاپنے میں، کتابوں کو تقسیم کرنے میں، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسافر مالدار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گاؤں کو آیا، بٹوا چوری ہو گیا، ٹرین میں چوری ہو گیا، فلانا سامان چوری ہو گیا، تو مسافر کے لیے بھی کہا گیا ہے اگر وہ اپنے گاؤں میں مالدار ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ضرورت مند ہے تو مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مدات ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ ان مدات میں زکوٰۃ کے پیسے 8 مدات میں خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس طرح میں اور آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل کے اندر جو آتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ
جو چاندی اور سونا جس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد اگر 20 مشقال اگر سونا ہے، اس زمانے کے اندر جو مشقال کا حساب تھا، درہم کا حساب تھا، سہ کا حساب تھا، جو 7.5 تولے کا جو مسلمانوں کے اندر عام ہے، وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تولے کا حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تولے وغیرہ کا نہیں تھا، اس زمانے میں بھی 20 مشقال تھا۔ علماء کرام نے 20 مشقال کو 7.5 تولے سے حساب لگائے ہیں، لیکن بعد میں ریسرچ ہوا کہ اسلام کے وزن کیا ہے، اسلام کا تول کیا ہے، اسلام کا ناپ کیا ہے، اسلام کے جو گدے ہوتے ہیں، سا جسے کہتے ہیں، اس کا مول کیا ہے۔ اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوا۔ ریسرچ ہونے کے بعد بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اندر پورے دلیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اسلام کا حساب کتاب کیا ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس حساب سے جس کے پاس 85 گرام 80 پر 5 گرام کسی کے پاس اگر سونا موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے۔ 80 پر 6 کا نکالو، 80 پر 7 کا نکالو، لیکن 80 پر 5 گرام سے اگر کم ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب یہ 80 پر 5 گرام آج کے حساب سے، آج کا جو ریٹ ہے وہ 3,50,000 پر 7,000 روپے، 3,50,000 پر 7,000 روپے 80 پر 5 گرام کا اماؤنٹ آج کے دن بنتا ہے۔ بیچیں گے تو، خریدیں گے تو تھوڑا زیادہ ہوگا، خریدیں گے تو کبھی بھی زیادہ ہوتا ہے، بیچیں گے تو 100-200 روپے تو لاس ہوگا۔ اس حساب سے میں نے گولڈ شاپ والے سے گفتگو کر کے یہ میں پورا جمع کیا ہوں۔ تو آج کے حساب میں آپ اپنا گولڈ بیچنا چاہتے ہیں 85 گرام تو 3,50,000 پر 7,000 روپے آپ کو ملیں گے۔ تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا اور 2.5% 2.5% آپ کو زکوٰۃ اس کے اندر سے نکالنی ہوگی۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا، آپ کے پاس گولڈ لانے کے بعد 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد چاندی کی زکوٰۃ، چاندی کے زکوٰۃ کے سلسلے میں 200 درہم اس زمانے کے اندر 200 درہم چاندی کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے تول کے حساب سے چاندی 590 پر 5 گرام اگر کسی کے پاس موجود ہے چاندی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ آج کا مارکیٹ کا ریٹ 20 پر 4,000 روپے ہے۔ اگر 20 پر 4,000 روپے کا چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے، 1 سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو 2.5% حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد زرعی پیداوار، کھیتی باڑی، ایگریکلچر میں جو چیزیں پیدا ہوتے ہیں اس سلسلے میں اس کا حساب یہ ہے کہ 300 سا گدل، وہ بولتے ہیں نا گدلو چمبلو، اس سے پہلے بھی آج بھی ہے کہ آج بھی چاول ماپتے ہیں تو وہ گدے کے اندر ہی ماپتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے سولا جسے بولتے ہیں، وقت سولا، رنڈ سولا بلکہ ہندو حضرات بھی بولتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے اندر یہ ناپ تول کی چیزیں ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر 300 سا اگر کوئی اناج جو ہے آپ کے گھر کو آ گیا ہے تو آج کے حساب سے 650 پر 3 کلو گرام 653 کلو گرام آپ کے کھیتی میں، آپ کے زمین میں اناج پک گیا ہے تو آپ کے اوپر عشر واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، عشر ہے۔ جو چیزیں اس میں پکتے ہیں، اب اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں عشر میں۔ صرف پانی سے ہی اناج پکتا ہے، آپ کو بورویل نہیں ہے، آپ کسی ندی سے آپ کو کنیکشن نہیں ہے، تو صرف بارش سے اگر کوئی پکتا ہے تو اس میں آپ اس اناج میں سے 10% آپ کو اللہ کے راہ میں نکالنی ہوگی۔ اگر آپ بورویل سے پانی کا جو ہے آپ نالوں سے پانی حاصل کر کے، الیکٹریسٹی سے آپ پانی حاصل کر کے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو آپ کو 5% اس میں سے اناج نکالنی ہوگی، اناج کے بدلے اناج ہی آپ کو نکالنی ہوگی۔ اس طرح 10 اور 5% کے حساب سے آپ کو نکالنی ہوگی۔ یہ جس دن کٹتا ہے، جس دن آپ کاٹ کر اناج جمع کرتے ہیں، اس دن آپ کے اوپر یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں اس % کے حساب سے نکالیں۔ پھر اونٹوں کی زکوٰۃ، اگر کسی کے پاس 5 تا 9 اونٹیں کسی کے پاس موجود ہے تو اسے 1 بکری کا بچہ اللہ کے راہ میں 1 سال ہونے پر نکالنی ہوگی۔ پھر گائے کی زکوٰۃ، گائے اگر 30 گائے اگر کسی کے پاس موجود ہو تو 1 بچھڑا 1 سال کا اسے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کے حصے سے نکالنی ہوگی۔ پھر بکریاں بھی پالتے ہیں لوگ،
تو اگر 40 سے لے کر 120 بکرے اگر کسی کے پاس موجود ہو تو ایک بکرا اللہ کے راہ میں اسے نکالنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اموال تجارت، کاروبار، بزنس ہے، کاروبار ہے، موٹر پارٹس کا کاروبار ہے، سامان بیچتے ہیں، آپ کا شو روم ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو ان میں جو آپ کا مال جو سٹاک ہے اس وقت آپ کو سٹاک پورے حساب کتاب کرنی ہوگی کہ آپ کے پاس جو خریدے ہیں وہ حساب سے، آپ کو بیچنے کے حساب سے نہیں، بلکہ آپ نے بامبے سے مال لے کر آئے ہیں 2 روپے میں، 3 روپے میں، اسی کا حساب لگاتے ہوئے آپ اس کا حساب لگائیں گے تو 3,50,000 پر 7,000 کا مال آپ کے دکان کے اندر اس وقت موجود ہے، تو آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو 2.5% کے حساب سے آپ کو نکالنی ہوگی۔ اب جتنے بھی دکاندار ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے دکان کا حساب کتاب آپ کو کرنی ہوگی، آپ کو شمار حساب کر کے اللہ کے راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جان دے رہے 10,000 کا ہے، 2 لاکھ کا ہے تو 3 لاکھ ڈال، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو تمہاری مہربانی کی پیسے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہی مال چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ تعلیم دوسرے قوموں کو ہم دیکھتے ہیں، مارواڑیوں کو اور گجراتیوں کو، ہم دیوالی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دکانیں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک سائیکل شاپ میں جو کام کرتا تھا تو وہاں سائیکل کا سکرو بھی جو ہے وہ لوگ گنتے تھے، سکروواں، نٹاں، بولٹاں، ٹوٹل حساب کرتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے، پورا سٹاک کا چیکنگ ہوتا تھا، اس کے بعد دیوالی کی خوشی مناتے اور سب کو مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ حالانکہ یہ جو اصول جو ہمارا ہے وہ اصول ان کے بعد موجود نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ہمارا سامان جو بھی ہے وہ حساب کتاب کرے، آپ کتاب لے، کتاب میں لکھے، اور اس کے بعد اللہ کے راہ میں حساب کر کے 2.5% حساب سے آپ اموال تجارت میں کاروبار جو کرتے ہیں اس کے اندر سے نکالیں۔ اب دوسرے کاروبار بھی بہت سے ہیں، دنیا کے کاروبار ہم دیکھتے ہیں۔ شہد جو نکالا جاتا ہے، شہد کا بھی بہت بڑا کاروبار ہے اس وقت۔ شہد میں عشر ہے، جس دن شہد کو نکالتے ہیں اسی دن آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد انڈوں کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے بعد مرغیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے بعد لوہے کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے بعد سیسا کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے بعد تانبے کا کاروبار کیا جاتا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کا کاروبار، گندک کا کاروبار، مچھلیوں کا کاروبار، گھوڑوں کا کاروبار، پھر نفع بخش عمارتیں، جو گھریں، اپارٹمنٹیں آپ نے جو ہے گھریں بنائی، تعمیر کی ہے، اس سے نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اور جو کرایہ ملتا ہے اس کرائے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پھر تجارتی طیارے، ایروپلین کا کاروبار ہے، اسی طرح پانی کے جہاز کے کاروبار ہے، پھر لاریاں وغیرہ کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، ان سب کو پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد شیئر مارکیٹ میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں تو شیئر مارکیٹ کا جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ یہاں پر ٹوٹل کے اندر حساب کرنی ہے۔ آپ کے پاس یہ مال ہے، یہ پیسہ ہے، بینک میں یہ بیلنس ہے، شیئر مارکیٹ میں آپ کے پاس اتنے لاکھ ہے، وہ پیسہ بھی آپ کو یہاں جمانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بانڈز لے کر ہم رکھتے ہیں، بانڈز کے اندر جو آپ کا پیسہ ہے وہ واپس ملتا ہے، وہ پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ پھر چٹ فنڈ کے اندر ہم لوگ حصہ لیتے ہیں، چٹ فنڈ تو جو چیٹی جو پکارتے ہیں وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے، چیٹی آپ نے کتنے پیسے بنے ہیں، اب تک 2 لاکھ بنا ہوں، میں 3 لاکھ بنا ہوں، اس پیسے کو بھی آپ کو زکوٰۃ کے حساب کے اندر آپ کو ڈالنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد پلاٹس کا جو دھندا کرتے ہیں، وینچرز جسے بولتے ہیں، وینچرز بنا کر پلاٹس کا جو کاروبار کرتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ علماء کرام سے جو لوگ نالج رکھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، یا آپ خود جو ہے ویب سائٹ میں جا کر آپ زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں جو اون پراپرٹی ہے، ایک آدمی گھر کے لیے زمین خرید لیا 2 کروڑ روپے میں، پھر اس نے تعمیر کیا 10 کروڑ روپے میں، اب 10، 15، 16 کروڑ یا 1 ارب روپے بھی آپ کے گھر کو پر لگ گیا ہے تو اس گھر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے کار خرید لی ہے 10 لاکھ روپے کا یا 1 کروڑ روپے کی، یا مرسیڈیز بینز آپ نے خرید لیا ہے، یا بڑے سے بڑے دام والے گاڑی آپ خرید لیے،
تو اس گاڑیوں کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں ہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے, بلیٹ ہے, کوئی بھی گاڑی ہے, اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. جو ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. موٹر سائیکل ہو, کار ہو, گھر ہو, اس کے اوپر زکات نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں, پھر یہ ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو فطرے کے بارے میں بول کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. کہ ہندوستان میں ایک یونٹی کے بارے میں بولوں گا کہ ہمارے مسلمان اس وقت 25 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ حساب بتاتا ہے 15-16 کروڑ کا حساب بتاتا ہے, لیکن ہم 25 تو بالکل نقد ہے ہی. اب ہم حساب لگائیں کہ 15 کروڑ جو 25 کروڑ کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے, ایک حساب کے مطابق میں نے ای ٹی وی اردو کے بڑے بڑے رپورٹر سے میں نے گفتگو کی ہے, ان سے معلومات حاصل کی ہے. ہمارے ایک دوست ہے خالد ملا صاحب, ای ٹی وی میں کام کرتے ہیں, ان سے ہماری اچھی دوستی اور گفتگو بھی رہتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کہ 40 تا 45 ہزار کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتے ہیں, مسلمان نکالتے ہیں اس وقت. کوئی معمولی رقم نہیں ہے. 40 تا 45 ہزار کروڑ روپے مسلمان ہندوستان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. صرف حیدرآباد میں 200 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتا ہے. صرف حیدرآباد شہر میں 200 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتا ہے. اگر ہم زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کریں, ایک یونٹی قائم کریں, زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا بیڑا اٹھائیں, سارے جماعتیں مل کر ایک زکوٰۃ جمع کرنے کا ایک ادارہ بنائیں اور یہ پورے زکوٰۃ کو مال کو جمع کریں, تو یہاں ہم لوگ کتنے لوگوں کو 80,000 لوگوں کو 50,000 ہزار روپے سے ہم ان کو لون دے سکتے ہیں, یا ان کو 50,000 ہزار روپے فری دے سکتے ہیں. یعنی ہر سال آپ کو 80,000 افراد کو 50,000 روپے سے آپ ان کو پیسے دے سکیں گے کہ وہ کاروبار کرے, بزنس کرے, کچھ بھی کرے, لیکن یہ 80,000 افراد آئندہ سال آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یعنی جتنے بھی غریب مسلمان ہیں ان میں سے ہر سال 80,000 افراد غریبوں کے لسٹ میں سے نکل جائیں گے. یہ بہت بڑا کام ہے. امت مسلمہ کے بزرگوں کو, بڑوں کو, تعلیم یافتہ لوگوں کو, مختلف جماعتوں کو مل کر اگر یہ کام کریں گے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر وہ غربت ہی ختم ہو جائے گی. پھر میں کچھ انالیسس ہے میں نے خود اپنا بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, لیکن میں نے تو 25 کروڑ جگہ میں نے 15 کروڑ افراد کو لیا ہے. اگر 15 کروڑ افراد 50 روپے کی حیثیت سے وہ فطرہ نکالیں گے تو 750 کروڑ روپے ہر سال جو ہے ہمارے پیسے جمع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے یہ چند مسائل کے بعد میں فطرے کی طرف آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے سلسلے میں کہا کہ فطرہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے, خواہ وہ آزاد ہو یا غلام, مرد ہو یا عورت, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. ایک حدیث کے اندر تو کہا گیا کہ کوئی حاملہ اگر ہے تو پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کے طرف سے بھی فطرہ نکالنی ہوگی. تو دور جدید میں یہ جو دور جدید مطلب یہ جو ماڈرن دور کے اندر علی بادشاہ مبارک نے صح کے سلسلے میں اور تول کے سلسلے میں انہوں نے ایک بہت ہی بڑی ریسرچ کی اور انہوں نے ایک کتاب لکھا. اس کے اندر ناپ تول کیا ہے ساری چیزوں کو انہوں نے بتا دیا ہے. اور جو لوگ کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ فقہ زکوٰۃ ایک کتاب ہے جسے ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے لکھا ہے اور اس کا ترجمہ شمس پیر زادہ صاحب نے کی ہے. پھر اس کا مقدمہ مولانا سید ابو حسن علی ندوی صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا ہے. مقدمے میں کہ مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ اب دنیا میں کسی کو بھی زکوٰۃ کے لیے قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا مدلل کتاب ہے جو ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے لکھ دیا ہے, اب کسی کو قلم اٹھا کر پیپر کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں بتایا گیا ہے کہ صح کا جو حساب ہے اس میں بتایا کہ صح 2170 پر 6 گرام ہوتا ہے. ایک صح مصری اسے کہتے ہیں. اس میں
2 کلو 170 پر 6 گرام آتا ہے. اگر اس ساہ کے اندر آپ پانی ڈالیں گے تو اس میں 2 کلو 2 لیٹر 70 پر 5 گرام پانی پکڑیں گے. تو اس حساب سے آپ بھی ریسرچ کیجئے. علماء کرام ہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ساہ کے سلسلے میں اور فطرہ دینے کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے مساجد میں, کہیں 60 روپے ہے تو کہیں 50 روپے, کہیں 100 روپے ہے. یہ اس طرح بورڈ لگا کر مساجد کے اندر فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس سال اس رمضان میں 100 روپے آپ کو فطرہ دینی ہوگی. تو میں اس کے خلاف ہمیشہ زمانے سے تقریباً 30 سال سے میں آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ فطرہ کسی کے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہیے, اسے آزادی دے دینا چاہیے. وہ جو غذا بھی کھاتا ہے, جس قیمت کا بھی غذا کھاتا ہے, وہ 2.25 کلو کے حساب سے وہ حساب کر کے 50 روپے کا چاول کھا رہا ہے, کوئی 40 روپے کا چاول کھا رہا ہے, کوئی 20 روپے کا چاول کھا رہا ہے, اس حساب سے حساب کر کے وہ فطرہ نکالے. یہ ہمیشہ جو ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں. تو میں اسی کے موقف میں ہوں. اور ابھی جو میں نے کتاب کا نام بھی ذکر کیا ہے فقہ زکوٰۃ کا, تو اس کے اندر بھی یہی بات بتایا گیا ہے جو لوگ جو غذا استعمال کرتے ہیں اسی کا حساب کر کے فطرہ نکالا جائے. تو ہم نے یہاں کچھ فطرے کے سلسلے میں چاول وغیرہ کا میں نے حساب کتاب کیا ہے کہ کتنے پیسے کے چاول میں وہ کتنے پیسے ہوتے ہیں. دیکھیے کہ یہ پورا آ گیا ہے. یہ چاول کا حساب ہم نے لکھا ہے 52 روپیز سے 30 روپیز سے لے کر 52 روپیز تک لکھا ہے. 52 کے چاول میں کتنے پیسے بنیں گے, 30 روپیز کا کتنے بنیں گے, یہ پورے تفصیلات ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے. تو آپ اس حساب سے دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آج کے اس میں میں نے مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی. کتنے ہی مجبور انسان ہیں کہ ہمارے سماج میں کتنے ہی بیوائیں ہیں جو پریشان حالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کتنے یتیم بچے ہیں جو پریشان حالت, ان کے سرپرست موجود نہیں ہیں. کہ آج یہ لاک ڈاؤن کے حصے سے ہم دیکھیں گے تو بہت سے لوگ پریشان حال لوگ دکھتے ہیں. تو اب تمام حضرات سے جو زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہو چکا ہے, ایک بات بتاتے ہوئے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے, میں نے حساب کا بتایا ہے, اب اس وقت آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, دکان بند ہے, آپ جو زکوٰۃ لا کر بانٹ سکتے نہیں ہیں. تو میں نے ایک نظامی مولانا سے بھی میں نے آج گفتگو کی تھی, ان سے بھی گفتگو کرنے, انہوں نے بھی کہا ہے حالات سازگار نہیں ہیں تو آج وہ حساب کتاب کرے زکوٰۃ کا کہ اس کا کتنا مال ہے اس کے پاس اور زکوٰۃ کتنے پیسے نکلتے ہیں وہ لکھ لے. 30,000 میرا زکوٰۃ نکلتا ہے تو 30,000 لکھ لیں. یوں ہی حالات سازگار ہو جائیں گے, یوں ہی پورا کھل جائے گا, یوں ہی آپ کا دکان کھل جائے گا. تو سب سے پہلے وہ 30,000 کو نکالنے کی کوشش کرے, 30,000 کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرے. پھر میں نے ان سے گفتگو کیا کہ فطرے کے سلسلے میں بھی کہ یہ حالات فطرہ لوگوں کا حالت بہت خراب ہے مولانا, پھر فطرہ وہ کس طرح دیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ 100 روپے زیادہ سے زیادہ 100 روپے بنے گا فطرہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ فطرہ کسی بھی طرح دینی ہی ہے, اگر 100 روپے قرض لے کر دے سکتا ہے تو وہ دے دیں, لیکن وہ قرض بھی نہیں لے سکتا ہے, اتنا مجبور ہے. تو مولانا نے کہا ہے کہ یہ حالات سدھر جانے کے بعد, دکانیں کھلنے کے بعد آپ جا کر مزدوری کریں گے یا جا کر نوکری کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو پیسہ آگا تنخواہ کی شکل میں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ جو فطرے کی رقم ہے جو آپ کا قرض ہے وہ سب سے پہلے ادا کرے, اس طرح ادا ہو جائے گا. مطلب یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں پر کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب زکوٰۃ میں کیسا نکالنا کیا کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہیں, آپ اس پاس اس وقت پیسہ موجود نہیں ہے, تو آپ یہ حالات سدھرنے کے بعد آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, سالات ٹھیک ہو جانے کے بعد آپ فطرہ بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو زکوٰۃ اور فطرہ کے سلسلے میں ساری معلومات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے ان کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہندوستان میں, اس بیماری سے سارے انسانوں کو بچا لے. اے اللہ اس کے لیے دوائیں مہیا فرما دے, اور لاک ڈاؤن نکل کر ہر ایک آدمی کو اپنا کوشش کرتے ہوئے اپنا کاروبار, اپنا مزدوری, اپنا نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.